فتوہ قرآن نے مسئلہ بھی سمجھایا تے فتوہ بھی لایا. جیڑا آدمی مسئلہ چھپاوے او پورا یہودی تے جیڑا آدمی فتوہ چھپاوے قرآن دی حقیقت دا چور بن سی کہ نہیں. و جتیاں لہا کے انہاں دا استقبال جی آیا نو موسٹ ویلکم ساری جھوک تے آتے نو جی آکھاں او تا جھوک تے نہیں آیا آسا آپ لگے آسو تھوڑے کوچ. تو اس لیے قرآن مجید نے مسئلہ بھی سمجھایا تے نال فتوہ بھی لایا. دوسری جگہ تے قرآن آتا ہے من اضل ممن یدعو من دون اللہ. اس شخص تو بڑا گمراہ کون ہے جیڑا اللہ نو چھوڑ کے انہاں نو بھی پکار دے. من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ جیڑے قیامت تک انہاں نو جواب نہیں دے سکتے. یا اللہ جواب کیوں نہیں دے دے؟ ہو سکتے پیر اور اپنے مریداں تو ناراض ہوئے تو وقت بھی پیر ہو رہا جواب نہیں دے دے. بے شک تسا پیغام بھیج کے دیکھو. تو اس واسطے فرمایا ہو سکتا ہے کہ قبر والے ناراض ہوئے بزرگ تے پیر صاحب. فرمایا نہیں ناراضگی والی گل نہیں حقیقت گل ہے وہم عن دعائہم غافلون. او تواریاں پکارا تو غافل ہن. ناراضگی والی گل نہیں اور کوئی رولا نہیں. رولا یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑی پکاراں دا پتہ کوئی نہیں. مولوی اکثر بوت انہوں نے آکو تھوڑا جہا کہ وَإِذَا حُشِرَ الْأَصْنَامُ یا وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ وَإِذَا حُشِرَ فرمایا جب جمع کیے جائیں گے لوگ. اے بتاں دی گل نہیں انسانہ دی گل ہے. اس واسطے میرا بھائی مسئلہ بھی من تے نال فتوہ بھی من. اور قرآن مجید نے جتنے مسئلے سمجھائے اگر قرآن مجید دا مطالعہ کرو قرآن مجید نے مسئلہ سمجھایا تے فتوہ چھوڑ دیتا. تے جیڑا قرآن دے ایک لفظ دا منکر ہے وہ کافر ہے. فتوہ لاون دی ضرورت کوئی نہیں. لیکن اللہ نو پتہ ہی کہ مولوی حاصل وہ اکثر نہیں جی اساں پیورارے دے مذہب تے اساں اج بھی آدھے مردے نہیں سن دے. اج بھی اساں آدھے انک لا تسمع الموتى. آج بھی ایسا پڑھ دیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ادھی آیت. اس واسطے اللہ تعالیٰ نے مسئلے دے نال نال فتوہ بھی لایا. فتوہ کس واسطے لایا؟ تاکہ مولویاں دی تسلی ہوئے. عوام نو تا پتہ ہے کہ جڑا آدمی قرآن دی کسی آیت دا منکر ہے وہ کون ہے؟ کافر ہے کہ نہیں؟ کافر ہے پکا. لیکن قرآن مجید نے مسئلے دے نال نال فتوہ بھی فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. اللہ تو علاوہ جنہاں نو تسا پہ پکار دے ہو فرمایا او خالق بھی نہیں مالک بھی نہیں. اے اکثر یا اللہ او خالق تا نہیں بالکل ٹھیک مالک تا نہیں بالکل ٹھیک لیکن ساری سن دے تہین ساری سن کے اللہ تک پہنچا دے سن. اے جی میں ساری دیوبندی سمٹو ہے یقالو لہو للڑ. اے کہ آدھن بھئی اے صرف سن دین باقی کوئی گل نہیں. اے وقتی تو یو ٹرن گن کے واپس آ دیں تھوڑی غیرت کرو. اے ہو گئے واپس تے انہاں دے دوسرے بھائی او گرین پگڑی والے انہاں آکھیا بھی اساں وت انشاءاللہ پورا کام کرا کے آسو. ہن تساں سارے سن دے بیٹھے ہو. اگر میں تھانوں آکھاں بھی میرے واسطے دعا کرو اے جائز ہے یا شرک ہے؟ جائز ہے نا. تساں جیندے بھی ہو تے سن دے بھی بیٹھے ہو تے بزرگ بھی ہو وہ تے ہو سو بھی صحیح ماشاءاللہ سارے بادشاہ نظر آندے پے پوری داڑیاں والے. ہن اگر میں تھوڑے کول دعا نہ کراواں تو میری بدبختی ہے کہ نہیں؟ ایک بندہ زندہ بھی ہے او پیر صاحب میرے میسر بھی ہے اور وہ میری پکار سنے بھی صحیح اور میرا عقیدہ بھی ہوئے کہ سندا بھی ہے لیکن میں بارو بار قبر تو واپس آواں اس کول دعا نہ کراواں تو میری بدبختی ہے کہ نہیں؟ اس واسطے اے تا آگین دیوبند والے واپس بدبخت بن کے. دوسری جڑی پارٹی ہے انہاں آکھیا بھئی سن دے پین تے ساڈی انہاں دے اگے تے انہاں دی خالق مالک اللہ. لیکن تساں جو اے سانو عقیدہ دیتے ہیں کہ سن دے پین جس لئے سن دیں تے انہاں کول اساں دعا کریں باقی مرضی اللہ دی قبول کرے. ہن انہاں نو سمجھاؤ او بھائی کھڑے تو لہذا انہوں نے سمجھاؤں واسطے قرآن نے فرمایا وہ خالق بھی نہیں مالک بھی نہیں. شاید اس آنکھوں کے سن دیتا ہن قرآن نے کہا ان تدعوہم اگر تسا انہوں نے پکارو لا یسمعوا دعاءکم او تھوڑی پکارانو نہیں سن دے ولو سمعوا مستجابوا لکم. علماء موجود ہیں ایک ہوندی ہے نفی بالفعل ایک ہوندی ہے نفی بالقوہ. نفی بالفعل دا معنی تو
تسا انہاں نو پکارو تے تھوڑی پکار سن دے نہیں، متا کوئی آدمی آ کے ہون نہیں سن دے، تھوڑے جے مصروف ان حضرت صاحب ہو رہا، کیونکہ الانبیاء واحیاء فی قبورہم یصلون، مصروفیت ہے، اس واسطے بعد ہی سن سن طاقت ہے نا، جی میں تسا سارے بیٹھے اور موٹر سائیکل چلیں دے پے ہو، نہیں چلیں دے پے نا موٹر سائیکل، لیکن طاقت ہے چلاون دی، طاقت ہے، فی الحال مصروف ہو درس قرآن دے اندر بازی چلاون دی طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا متا کو مشرک آ کے فی الحال نہیں سن دے، مصروف ان بعد ہی سن گن سے طاقت ہے سنن دی۔ اللہ تعالیٰ نے دہائیاں دی نفی کی تھی، نفی بالفعل بھی اور نفی بالقوہ بھی، فرمایا ان تدعوہم، اگر تسا انہاں نو پکارو تو لا یسمعوا دعاءکم، او بالفعل تھوڑی پکارا نہیں سن دے، اور لو سمعوا، فرمایا انہاں چ سنن دی طاقت بھی کوئی نہیں۔ اے لو کان فیہما آلہہ، اگر زمین و آسمان وچ الہ ہون دے، ہن ہی نہیں الہ، اگر ہون دے اللہ دے علاوہ تعالی فسدتا، لو کان بعدی نبیہ، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا تعالی کان عمر، نبی ہے کوئی نہیں۔ اے لو ہے کس واسطے؟ بالفرض والمحال، فرمایا لو سامعوا، بالفرض والمحال تھوڑی سن بھی گنن، مستجابوا لکم، تھوارا مطالبہ پھر بھی پورا نہیں کر سکتے۔ تو ساکسو بابا میں تیرے کو لایا، میری اولاد کوئی نہیں، بابا زبان حال نہ لاکسی میں اپنی اولاد نو یتیم کر آیا، تو آکسے بابا اگر سنے بھی صحیح، تو آکسے میرے کاروبار اچ برکت پا، بابا آکسی میرا اپنا مال او پچھلے میرے وارث کھا گئے، جیڑا تسا صدوقڑیاں چھٹا وہ مجاور کھا گئے، میرا تا اپنا ہر کوئی کھا گیا مال، اور تسا میں نہ دیو کہ رزق کی برکت پا، لو سمعوا مستجابوا لکم، تسا اکسو بابا میری شوگر ہائی تھی گئی، بابا اکسی میں ساری زندگی آپ پھکی چاہ پی پی کے قبر ہی چاہیا، تیری شوگر کی میں سیٹ کرا، لو سمعوا مستجابوا لکم، بالفرض والمحال سن بھی گنے، تھوارا مطالبہ پورا کرنے دی طاقت کوئی نہیں۔ تو ساکسو بابا میں نو بیماریاں لگیاں تے بابا آپ بیماریاں دی وجہ تو فوت ہو کے قبر ہی پہنچا، تے بابا بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں۔ آج کل تھی نا بابے بھی نوے نوے عجیب عجیب، پیچھے ایک پیر انہاں پکڑا، تقریباً 60-70 عورتوں نال زنا کیتا، اس کو پوچھا بھی نا، اس آ کہ میرا نا ہے پیر کرنٹ شاہ، اس آ کہ تیرا استاد ہے، کہ میرا استاد ہے سرکٹ شاہ، بڑا استاد ہے اسی ٹرانسفارمر شاہ، پیچھے آسا لیلا انٹرچینج تھوڑے نارو تو ہے تک پیر ہے، تو سا لٹھو سے پیر کاکی علی سرکار، وہ پہلے آئی بزرگ کاکی تاڑ، اسا اندر گئے، اسا پورا انٹروڈکشن تعارف کیتا، انہاں نے صاحب یہ بڑا نیک بزرگ ہے، اس بزرگ دی ساری زندگی مرکز ہیرا منڈی دے اندر گزری، لاہور پوری زندگی ہیرا منڈی دے اندر طوائف خانے دی گزری، اتھے بہ کے کاکیاں نو تڑیندا ہوندا، یہ زنائی کاکی تاڑ، مطلب لوگ آکے بھی کاکی تاڑ تے بزرگ، انہاں آکے نے اتھے ونجے کہ دعوت تبلیغ دی نیت نال باندھا ہے، رب رسے تے مت کھسے، اے پیر ہے، ایک پیر دا نام ہے پیر چمی شاہ، پیچھے ایک نواں پیر نکلے حلوے علی سرکار، عجیب عجیب نا، پتہ نہیں اندر کوئی چیز ہے بھی نہیں، اس واسطے قرآن آتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم، بالفرض سن بھی گنن، تھوارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے۔ عموماً لوگ قبراں تے ویندن، تسا انٹرویو کرو مائک چاہ کے دربار تے ون کے، کوئی آکسی جی میں اپنے رزق اور کاروبار واسطے آیا، کوئی آکسی جی میری اولاد کوئی نہیں، کوئی آکسی جی بیماریاں دی وجہ تو آیا، کوئی دشمنیاں تو گھبرا کے آیا، کوئی جیلہ دی وجہ تو آیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الانبیاء دے اندر 4 نبیاں دے واقعے ذکر کیتے اور فرمایا کہ دیکھو میرے انبیاء تے بھی پریشانی آئیاں، حضرت نوح علیہ السلام دا مقابلہ لکھاں دے نالے، لیکن نادا نوح ربہو، میرے نوح پیغمبر نے صرف میں نو پکارا، اور نادا پورا زور لا کے پکارا با مفالا، لیکن اتھے قرآن دا مسئلہ ہے کہ ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، قرآن ایک سائڈ تے آتے ہیں نادا پورا زور لایا، با مفالا دی خاصیت، دوسری جگہ تے قرآن آتے ہیں ہولے ہولے اللہ نو پکارو، ان مانا کہ نادا نور ربہو،
حضرت نوح علیہ السلام نے بظاہر زبان دا زور نہیں لایا، لیکن دل دے اندر پوری تڑپ دے نال، پوری آہوزاری دے نال، پوری تضرع دے نال اللہ رب العزت نو پکارا اور آکھن لگے ربی انی مغلوب فانتصر، یا اللہ اساں قلیلا، یا اللہ اساں تھوڑے، دشمن زیادہ۔ ہن دشمن زیادہ تے مقابلے دے اندر کس نو پکارا حضرت نوح نے؟ اللہ نو۔ اے کس نو پہ پکار دین؟ المدد یا پولیس، وہ بھی مسئلہ ٹھیک ہے، المدد یا پولیس والے بھی ہوندے نے۔ تو بہرحال حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ نو پکارا۔ اگر تساں بیماریاں دے اندر مبتلا ہو، فرمایا میرے ایوب پیغمبر نو دیکھو، سال ہا سال گزر گئے، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، وہ بیماریاں دی وجہ تو اگر درباراں تے مزاراں تے گئے ہو، ویکھو میرا ایوب پیغمبر بیمار ہے، اور وہ بیماری کیڑی آئی؟ آج کل دا انٹرنیشنل خطیب جس نو لوگ آتے ہیں بڑی پیار محبت تقسیم کرنے والا، وہ آدھے ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم تے نعوذ باللہ کیڑے پہ گئے، اور اس بکواس اتنے نہیں کی تھی کہ زبان تے بھی کیڑے، وہ کیڑے ڈھان دے تے حضرت ایوب علیہ السلام چاہ کے زبان تے رکھ دے۔ کتنی بڑی بکواس کی تھی، لوگ آدھے وقت بھی نہیں یارو پیار محبت بانٹن والے لوگ۔ انٹرنیشنل خطیب ہے، بڑا آدمی ہے، لوگاں دے او مقدس گاہ سمجھی ویندی ہے یا مقدس منج سمجھی ویندی ہے، اس نے آکے دیے کیڑے پہ گئے، حالانکہ قانون ہے اب ہی ما ابہم اللہ، جس چیز نو اللہ نے مبہم رکھے تسا بھی مبہم رکھو۔ بیماری آئی کیڑی آئی اللہ جان، اتنی گل ضرور ہے میں بیماری ہے، لیکن اے یاد رکھو ایو جی کوئی بیماری جس تو عام لوگ نفرت کریں انبیاء نو نہیں لگتی۔ انبیاء نو اللہ تعالیٰ معصوم بنایا بے عیب، ایو جی بیماری نبی نو نہیں لگ سکتی۔ اگر ایو جی بیماری لگے تے قیامت والے دن امت آکھے، اللہ انہوں نے آکھے ونجو جہنم وچ میری دعوت نو ایکسیپٹ نہیں کیتا، قبول نہیں کیتا، وہ کہتے یا اللہ نبی ایو جی بھیجا جی دے جسم تے کیڑے آن، انہوں نے تو عذر بندا ہی۔ اس واسطے نبی اپنے دور دے اندر سب تو ذہین ترین، سب تو سمجھدار، سب تو عقل مند، سب تو حسین، ہر چیز دے اندر با کمال تے بے مثال ہوندے۔ اس واسطے حضرت ایوب علیہ السلام تے ایو جی کوئی بیماری نہیں۔ اور اگلا مسئلہ ہے کہ اگر ہی ایو جی بیماری ہے نہیں بالفرض والمال، اس سے مولوی دی والدہ نو ہوئے بواسیر، ایک نہیں ممبر جاکسی جی دعا کرو میری ماں نو بواسیر ہے، یکسی جی دعا کرو میری والدہ محترمہ بیمار ہے، تو سا پوچھ سو بھی صحیح حضرت دسو کیڑی بیماری ہے، میں تھوڑے جا ڈاکٹر ہاں، ہو سکتا ہے میں تنوں کوئی نسخہ دساں، اور تھانوں نسخہ گھنن واسطے بھی بیماری نہ دسے سی، کیوں؟ اس نو شرم آ دیئے کہ یار میری ماں ہے، تو میں آکساں بھائی سنو بواسیر ہے۔ اور خدا دا بندر اگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب علیہ السلام اگر اپنی والدہ واسطے ایو جی بیماری بول دے اور شرم آندی ہے تو اللہ دے نبی واسطے نہیں آندی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بہرحال بیمار ہو، اور بیماری دے اندر وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ، حضرت ایوب علیہ السلام نے کس نو پکارا؟ اس سے پہلے انبیاء گزرے، کسی نبی دا ہیلا نہیں دیتا، کسی نبی دا وسیلہ نہیں دیتا، کسی نبی دی قبر تے نہیں گئے، بلکہ پکارا ربہو، اپنے رب نو خالص کر کے پکارا۔ اور اگر تساں مقدمات پھنس گئے، جیلت پھنس گئے، فرمایا آؤ دیکھو میرے یونس پیغمبر نو، حضرت یونس علیہ السلام فنادا فی الظلمات، او ہی اندھیرے چ نہیں بلکہ الظلمات، کئی اندھیراں دے اندر پھنس گیا میرا یونس پیغمبر، اور انہاں اندھیراں دے اندر حضرت یونس علیہ السلام نے کس نو پکارا؟ آج کل تو مولوی آدھن مچھلی دے پیٹ وچ گئے کوئی نہ، یہ بھی ہی نا۔ بہرحال نادا فی الظلمات، اندھیرے، او ایو جی جیل، تھواری جیلان دے اندر ہوا دا انتظام بھی ہے، غذا دا انتظام بھی ہے، لیکن حضرت یونس پیغمبر اس جیل دے اندر پہنچا جتھے ہوا بھی کوئی نہیں، کھانا پینا بھی کوئی نہیں، ملاقاتی بھی کوئی نہیں، روشنی دا انتظام بھی کوئی نہیں، ہواواں دے انتظام بھی کوئی نہیں، اس بند اندھیرے دے اندر، اس جیل دے اندر حضرت یونس پیغمبر نے کس نو پکارا؟ اللہ نو پکارا تے خالص کر کے پکارا، آکھن کہ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من
الظالمین، یا اللہ پکارا سنن والا تو ہے، یا اللہ اس مچھلی دے بند پیٹ دے اندر میری پکارا سنن والا کوئی زندہ بھی نہیں، کوئی مردہ بھی نہیں، کوئی ولی بھی نہیں تے کوئی نبی بھی نہیں، یا اللہ میرے حالات تو واقف، اللہ الہ الا انتا، یا اللہ میرے حالات تو واقف بھی تو، میری پکارا سنن والا بھی تو۔ ہن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس پیغمبر دی سنی کہ نہیں، ایوب پیغمبر دی سنی کہ نہیں، حضرت نوح پیغمبر دی سنی کہ نہیں، فرمایا اے جنہاں نو تساں بے پکار دے ہو، اے اللہ دے برگزیدہ پیغمبر انہاں مشکلاں دے اندر مینوں پکارا۔ اور چوتھا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام دا، وزکریا اذ نادى ربہ، حضرت زکریا علیہ السلام نو اولاد دی ضرورت پئی اور آکھن لگے رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، یا اللہ میری ہڈیاں بھی کمزور ہو گیا، میرا سر بھی بڑھاپے دی وجہ تو بالکل سفید ہو گیا، ہون یا اللہ میں دھوپ تے ٹورا انج لگ دے جی میں شولے پہ نکل دین، یا اللہ بظاہر اسباب کوئی نہیں لیکن اس اسنا دے اندر تیرے علاوہ کسی نو میں پکارا۔ آئی تا بچہ نہ جمیں 6 مہینے گزرین تو وقت شروع ہو ویندے، او ہر دربار دی مٹیاں کھاسی، ہر قبر تو دھاگے پیمائش کر کے گاٹے پیسی، اچھے تو اچھا عامل بلے سی، فلان دا تعویذ ہک پہی کے او پیسوں تا انشاءاللہ پتر آیا۔ تساں زیادہ پڑھے لکھے ہو تھوڑے عامل ہی حضرت زکریا علیہ السلام، انہاں دی زندگی گزر گئی، آکھن لگے یا اللہ تیں اولاد نہیں دیتی، دروازہ آسا بھی تیرا نہیں چھوڑا، اس واسطے اولاد نہ ملے، 1 سال نہیں 2 سال نہیں 100 سال نہیں، او دروازہ ہک ہوئے دیون والی ذات اس سے دی، اسی مرضی ہے یہب لمن یشاء اناسا و یہب لمن یشاء الذکور، جس نو چاہے بچیاں دے وے، کلوت جس طرح حضرت لوط پیغمبر نے اللہ تعالیٰ نے صرف بیٹیاں دیتیاں، بیٹا ہک بھی، پوچھو مولویاں تو حضرت لوط علیہ السلام دے پتر دا کے نہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام دا پتر کوئی نہیں، تساں دا پتر دے چاہیے دے ہوندے نا پورے وظیفے، ہر جاتے پھر دے ہو، بہرحال اللہ کو بندہ دعا تا منگے لیکن اولاد لیون والی عقیدہ رکھو ذات اللہ دی۔ حضرت لوط پیغمبر نو صرف دھیاں دیتیاں، پتر ہک بھی نہیں، اور یہب لمن یشاء الذکور، جس نو چاہے صرف پتر دے وے کا ابراہیم، جس طرح کہ حضرت ابراہیم پیغمبر اللہ تعالیٰ انہاں نو صرف بیٹے دیتے تھے، دھی ہک بھی کوئی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام منگدے بھی رہے کہ یا اللہ ہک دھی تو ہو گیا، خواہش بھی آئی لیکن حضرت ابراہیم نو بیٹی کوئی نہیں، حضرت لوط نو بیٹا کوئی نہیں، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نو دھیاں بھی دیتیاں تے پتر بھی دیتے، لیکن بچپن دے اندر آپ دی اولاد سارے پتر فوت ہو گئے، اس واسطے مسئلہ دسا کہ نہ دے ماں تو زبردستی گھنن اللہ، دھیاں چا دے ماں کوئی زبردستی پتر نہیں گھن سکدا، پتر اگر میں دے ماں چا زبردستی دھی کوئی نہیں گھن سکدا، جس نو ملا جلا کے دے ماں وقت امام الانبیاء دی جھولی چوں 1.5 سال دی عمر ہے، تقریباً 17 مہینے دا آپ دا پتر ابراہیم ہے، آپ نے نا بھی حضرت ابراہیم دے نا تے ملا کے رکھا، بڑی محبت دے نال پیار دے نال آپ فرمیندے ہوندے ہیں انا ثمرۃ دعائی جد ابراہیم، میں اپنے دادے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا نتیجہ، لیکن امام الانبیاء دی جھولی چ اللہ تعالیٰ فوت کیتا، اللہ دے نبی روندے پین، اے مسئلہ تھوانو تے میں نو سمجھایا کہ میری تقدیر اور قضا دے سامنے اگر میں دے کے گھنن تے آواں، امام الانبیاء دی جھولی چو پتر چاہ گھنا، اللہ دا نبی بھی رو سکدے تے روح پچھو تے والا، آج کل تا آدھے نہیں بھی والا دیئے، دفناون دیا کہ دیر ہوں دیئے روح فوراً آئی، کوئی آدھیں جمعرات علیہ دن آئی، منڈیرہ تے آ کے دے دیئے بسادیہ سے کیشہ پکائی، آدھیں نا بے روح کے ہے جمعرات، اچھا روحاں نو پتہ ہوندے بھی آج جمعرات ہے، انہوں نے پتہ ہے بھئی سیچرڈے سنڈے منڈے آج بھئی تھرسڈے یا فرائیڈے، انہوں نے کوئی پتہ ہی کو نہیں بھی جمعرات ہوندی کرنا ہے، یعنی روحاں نو آساں پوچھ دے ودے ہوندے ہیں بعض اوقات بھئی جمعہ کرنا ہے، طالبان دسے نے ساجی چھٹی ہے بھی جمعرات ہے گھر ونے، اسا اچھا جمعرات ہے، جیندہ نو پتہ نہیں ہوندا جمعرات دا تے روحاں نو
مردن وقت آندی میں ڈیرہ دے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہاں اغلاط العوام بہترین جملہ لکھا. انہاں کہ لوگ اغلاط العوام عوام بہت ساری غلطیاں نے کتاب گنو تے پڑھو. لوگ آتے براتی بھواری نہیں دیونی چاہیے. کہاں بولے چاہتا مہمان آندے پین چپل تے چپل چڑھے تو تھوڑی سفر دی تیاری ہے. یہ ہوندی ہیں نہ گپاں او تپل جسے لے روٹیاں پکا کے زنانیاں کھلے رہندیاں تے رتے رتے نشان ہوندے ٹمکے جے ستارے جے آدن او فلانا رشتہ دار سانو یاد پیا کریں. یہ ساری اغلاط العوام الفضولیات ہیں. تھانوی صاحب اندر وچ لکھا کہ کچھ لوگ آدن بے روح ولدی ہے. انہاں آکے بھئی جو نیک روح ہے روح دیاں دو قسمہ ایک چنگی تے ایک بھیڑی تے وچالے والی روح نہیں سمجھ آئی. روح یا اچھی ہو سی یا گندی یا وچالے والی بھی ہو سی کوئی مخنث کوئی نہیں. یہ سارے جو ہوندے نا بندہ یہ جڑے جیندے بندے ہوندے نا میں پہلے عرض کیتے بندہ مومن ہوئے تو حضرت صدیقہ روے کافر ہوئے تو ابو جہل رو. اے وچالے والے جڑے انہاں بھی اساں تھوارے نال بھی آتے انہاں دے نال بھی آتے قرآن دا درس بھی نہ ہوئے فلاں بھی نہ ہوئے تے یہ بھی نہ ہوئے تے اساں ہیں بھی مومن سانو مسلمان بھی آکھو. بہرحال روح آکھے یا چنگی ہو سی یا گندی ہو سی. تھانوی صاحب نے فرمایا جو نیک روح ہے وہ آنا نہیں چاہتی اور جو بری روح ہے اسے آنے نہیں دیا جاتا. آکھے جڑی چنگی روح ہے او گئی جنت وچ. ہن جتنے تساں موحد بیٹھے ہو سن سارا نو اللہ تعالی جنت الفردوس جا دے. ہن جنت جیسا لگے گئے تو کوئی بندہ آکسی یا اللہ بھلوال سانو واپس بھیج. کوئی بندہ آکسی کوئی نہ آکسی. تے جڑی بھیڑی روح ہوئیاں درس قرآن روکن والیاں وہ آکسن یا اللہ سانو ایک واری ولا اساں ونجنا چاہندیاں جمعرات ہوئے بھاوے جمعہ ہوئے فرشتے انہاں نوں آدن شاباشی تھائی کان نہ پو بڑی شرارتاں کر کے آئے ہو. تو بڑے مذاق کیتے ہیں قرآن دے نال یعنی بری روح کو آنے نہیں دیا جاتا. وہ شودی ولنا چاہندی ہے لیکن انہاں نوں ولن کوئی نہیں دیندا. تے جڑی چنگی روح ہے وہ آپ نہیں آونا چاہندی. تے اے جڑی جمعرات لیڑ آندیاں نے اے کیڑیاں ہوندیاں یہ کو وچالے والی ہو سن وقت. اس واسطے قرآن پاک نے حضرت زکریا علیہ السلام انہاں دی گل بیٹھا کرے نا. حضرت زکریا علیہ السلام نے کس نو پکارا اللہ نو پکارا. زندگی گزر گئی لیکن اللہ دا دروازہ انہاں نے نہیں چھوڑا. اولاد دیون والی ذات اس سے دی. امام الانبیاء دی جھولی چایا. حضرت لوط علیہ السلام نو بیٹا نہیں ابراہیم علیہ السلام نو بیٹی نہیں اور اپنے نبی نو دے کے جھولی چ اٹھایا. امام الانبیاء نو روایا اور امت نو مسئلہ اے سمجھایا کہ میری قضاء اور قدر دے سامنے امام الانبیاء بھی رو سکدے زبردستی روح والا نہیں سکتا. حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے اللہ نے. آکھن لگے ربی انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا. یا اللہ موسم میرا کوئی نہیں لیکن یا اللہ میں تینوں بھی پکاردا مینوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام دی سنی اور بوڑھے زکریا نو اللہ تعالیٰ نے بچہ دیتا. تا اولاد دیون والا کون ہے اللہ یا صرف اور صرف اللہ. یہ دگل کی تھی ہر چیز بندہ کو لیندے خالص. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد دی. حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان وہ فرمیندے ہم نے دورے چ واقعی آڈیو وہ آدھے کہ ایک جگہ تے میں گیا تقریر واسطے اور اس علاقے دے اندر مولویاں نے جی اج کل دے مولوی انہاں آکھے بھی مولوی دی قرآن نہیں سننا. قرآن دی اپنی تاثیر ہے. اس ٹائم بھی آوازاں روکن والا کوشش کی تھی لیکن وہ آواز رکی نہیں. مولوی آقا دے غلام اللہ خان علاقے آندہ بھی ہے جس آدمی دے کن غلام اللہ خان دی آواز پہ گئی اوزی رن چھوٹ ویسی اوزی رن تے ترائے طلاقاں. شیخ القرآن صاحب آدن بے اعلان سن کے سارے لوگ نکلیں گھراں جو بجن کیونکہ زنانی کو پیاری ہوندی ہے تے آپ تپل تے روٹی لاؤنا اوکھی ہے. سارے لوگ نکلیں بھائی غلام اللہ خان دی آواز سارے کرنے نہ ہوئے. آکھے ایک بڑھڑا آدمی ہے بالکل ضعیف العمر ہے وہ بھی بھجا اپنے علاقے چوں نکلا اور نال جنگل دی جھاڑیاں دے اندر ون کے لک کے بہ گیا. بھائی تھے غلام اللہ خان دی آواز میرے کنے نہ پوسی بڑھڑی میری بچی راسی. آکھے جی میں شیخ القرآن صاحب تقریر شروع کی تھی وہ دور آئی اتلے سپیکراں دا تے مولوی صاحب دے کنے شیخ القرآن صاحب دی آواز پہ گئی. مولوی آکھے مارو زنانی تو ہوئی جیڑی اس آگے زنانی تو گئی چلو سنا تو صحیح بھی ایڈا جو ڈاڈا آدمی ہے ساری زنانیاں چھوٹ گئی ہیں آدھا کے
کہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان یہ واقعہ بیان کیتے حضرت زکریا علیہ السلام دی اولاد والا، اور اے بڑھڑا آدمی اے بھی بالکل بے اولاد آئی، اس اتھائی جھاڑیاں پئی جاتے رو کے آتا یا اللہ میں جٹ آدمیاں جاہل آدمیاں پڑھا لکھا نہیں، لیکن یا اللہ میں تیرے کو دعا پیا کردا آد پیا کرے نا، اگر غلام اللہ خان دے مسئلہ سچ ہے تے بوڑھے زکریا نو اولاد دیتی، یا اللہ اولاد میری بھی کوئی نہیں، اگر مسئلہ ازا سچ ہے تو مینو بھی اولاد عطا کر، اور یا اللہ اگر مینو اولاد مل گئی میں غلام اللہ خان دے ہاتھے بیعت بھی کرسا تے ایزی تقریر بھی کرے سا۔ شیخ صاحب آدھر پہ میں آگیا علاقے جو کچھ عرصے تو بعد دفتر اندر ایک بڑھڑا آدمی آیا اور رو کے آکھنے لگا جی تساں فلاں علاقے جائے تساں تقریر کی تھی، سارا واقعہ بیان کیتا، آج اللہ تعالیٰ نے اس بڑھاپے دے اندر میں نو اولاد دیتی ہے، ہون میں تھوڑے کو آیا کہ میرے ہاتھ دے میں تھوڑے ہاتھ دے بیعت بھی کرا تے میں نو تساں تاریخ بھی دیو کہ میرے کو لا کے تقریر کرو۔ اے ہے اکابرین دا اخلاص تے سارے اخلاص بھی سامنے، تو اس واسطے پکارنا کس نو ہے؟ صرف اور صرف اللہ نو۔ فرمایا اللہ تو علاوہ جس نو تساں پکرے سو لو سمیعوا مستجابوا لکم بالفرض والمحال، تھوڑی سن بھی گنن تھوڑے مطالبے پورے نہیں کر سکتے، کیونکہ جڑا آدمی اپنی اولاد نو یتیم کر گیا اور تھانو صاحبزادے اللہ نہیں بڑھا سکتا۔ ہندوستان دا ایک شاعر آتا ہے دو موتوں سے پیدا ہوا، نام دھرائیو پوت، رب کی پوجا مول نہ کیجیو، وہی موت کا موت، دادو خلقت باولی قبرہ پوجن اوت، وہ بیچارے موت کے مارے یہ ان سے مانگن پوت۔ کہ دو موتوں سے پیدا ہوا، دو گندے قطرہ تو پیدا تھیے تے نام دھرائیو پوت، تیرا نام پوتر بن گئی۔ اس کہ رب کی پوجا مول نہ کیجیو، اگر خالص اللہ دی عبادت نہیں کیتی وہی موت کا موت، وہ موتر دا موتر ہے کوئی پتر نہیں۔ کہ دادو خلقت باولی قبرہ پوجن ہوتا، کہ دادو اے مخلوق چھتی ہو گئی باولی ہو گئی، اے قبرہ دی پہیاں پکاراں کر دیں انہاں نو ون کے سڑیں دے پہن، وہ بیچارے موت کے مارے یا ان سے مانگے نپوت، وہ اپنی روندی ہوئی اولاد دے سر تے ہاتھ نہیں رکھ سکے، اے آدھن سانو پتر عطا فرما، وہ اپنے مال وراثت بنا کے لوگ کھا گئے، اے آدھن سارے رزق کی برکت پا، وہ بیچارے خود بیماریاں پریشانیاں تو دنیا چھوڑ گئے، اے آدھن ساری بیماریاں پریشانیاں دور کر۔ فرمایا ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا مستجابوا لکم بالفرض والمحال، سن بھی گنن تھوڑا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے۔ اگے اے تے ہے مسئلہ اتھے دی سن دے رہندے ہونا، اگے ہے فتویٰ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِفُرُوعِكُمْ، جی فروئی مولوی آدھن مسئلہ فروئی، فروئی دا کہ مانا کہ من گنو تاں بھی ٹھیک ہے نہ منو تاں بھی ٹھیک ہے۔ فروئی مسئلہ یہ ہوتا ہے نا ان اجتہد المجتہد فاصاب فلہو اجران، اگر ٹھیک ہوئے تو دو نیکیاں وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، اگر غلط ہوئی تو ایک نیکی۔ فروئی دا معنی یہ ہے کہ یا ایک نیکی یا دو نیکی، اکے قرآن دی آیت من گنسو تو دو نیکیاں نہ منے سو تو ایک نیکی مل سی، یہ معنی ہے نا فروئی دا۔ ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین اس تعویل کی تھی مرزے نے، مرزا تو ہو گیا کافر، تو اے جڑا اس آیت نو نہ منے وہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ سا کیا سا کھڑے اپنے مذہب تے انہا کلا تسمی الموتا، دادے علیہ پیغام تے حالے بھی کھڑے ہیں مردے نہیں سن دے، اور دادے دا پیغام مسئلے دے نال نال فتوہ بھی آئی، خالی مسئلہ یا فتوے سمیت آئی، فتوہ نال آئی۔ اس واسطے فرمائے یوم القیامتی یکفرون بشرککم، او قیامت علیہ دن انکار کرے سن تھوڑے، کون انکار کرے سن؟ بوت، بوت یا کوئی اور، اے آدھن بوت۔ اے پیچھے جڑی آیت پڑھی ہے نا فرمایا اے جنہاں تو تساں پیسے دیں دے ہو ما یملکون من کتبیر، نا تا چاہندے نے اشاعت التوحید دا اکابرین دا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ او فرمیندے ما یملکون من کتمیر، اللہ نے کیوں آکھا؟ اللہ آکھ سکتے ما یملکون من شیئن، او ککھ دے بھی مالک نہیں۔ کتمیر یعنی کھجور، کھجور دی گٹھلی، بت گٹھلی دوتے پردہ، اتنی لمبی چوڑی مثال کیوں دیتی؟
کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر جڑے ہیں مشرک وہ قبر دے ذریعے قبر والے نو پکار دے ہیں، فرمایا میرے علاوہ جنہاں دی تساں پہ پکار کریں دے ہو وہ قبر نو اس طرح سمجھ جس طرح کھجور ہے، تے گٹھلی نو اس طرح سمجھ جس طرح میت ہے، تے سفید پردے نو ہی سمجھ جس طرح کفن ہے۔ فرمایا میں جیندے خدا نو چھوڑ کے جنہاں نو تساں پہ پکار دے ہو او تا اپنے کفنہ دے مالک بھی نہیں۔ بُتاں دی گل ہے یا کفن بُتاں دے ہون دینا، کفنہ دے مالک بھی نہیں۔ متا کوئی کھڑا ہو کے آکھے اے حضرت مولا حسین علی صاحب دا جذباتی معنی اپنے کول انہوں نے معنی کیتا، اس معنی دی مؤیدات موجود ہیں جنہ جو ہیک تائید ہے۔ مثال دے طور تے ہیک آدمی بالکل غریب ہے، وہ مر گیا فوت ہو گیا، اس نو کفن دی ضرورت ہے، تے تھوارے کول زکاة دا پیسہ موجود ہے۔ پیسہ کس چیز ہے؟ زکاة دا۔ تے بندہ مر گئے، ہائی بھی موحد، ہائی بھی نیک آدمی، غریب آدمی، زکاة دا مستحق آئی۔ ہون علماء تو مسئلہ پوچھو، علماء للڑ تو، علماء بریلویہ تو، علماء دیوبند تو، جس تو بھی مسئلہ پوچھو بھئی زکاة والے پیسے چو کفن گھن کے مردے نو پوا سکتے ہیں؟ ہے مستحق، موحد بھی ہے۔ ہن سارے مولوی اکثر نہیں زکاة والے پیسے چو کفن مردے نو نہیں پوا سکتے، کیوں؟ بھئی زکاة دے اندر تملیک شرط ہے۔ تملیک دا معنی کسی نو مالک بناونا، اگلا مالک بن سی تا تھواری زکاة ادا ہو سی، اگر تملیک نہیں تا زکاة ادا نہ ہو سی۔ سارے علماء دن کہ ہون مردے نو کفن زکاة ہی چو نہیں گن کے دے سکتے، وجہ ہے کہ مردہ اپنے کفن دا مالک ما یملکون من کتمیر۔ مانا مولانا حسین علی صاحب سے سچ آیا کہ نہیں؟ دوسرا مسئلہ ایک فقہ دے اندر مسئلہ ہے کہ جیڑا آدمی چوری کرے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، قرآن آدھے چور تے چورنی دی سزا کے ہے جیل کئی مہینے۔ قانون قرآن دا قانون کے کہ فاقطعوا ایدیہما، تے سارے ہاں قانون کے ہے سارے کو چلدا پیے لا آف برطانیہ ایکٹ چل دے پین، ہاں جی فلاں ایکٹ فلاں قانون۔ ہون اے یاد رکھو اللہ رب العزت جس طرح عبادت دے اندر تنے تنہا ہے، اسی طرح حکم اور حاکم ہومن دے اندر بھی تنے اللہ تو علاوہ کوئی مقنن کوئی قانون ساز نہیں۔ کسی نو قانون سازی دا اختیار دیتا اے بھی شرک ہے، کسی نو مقنن بنایا اے بھی شرک ہے۔ قانون سازی صرف اللہ دا کے، حاکم اللہ صرف اللہ دا کے۔ بہرحال ان سارے ہاں قانون کے ہے بے چور دی سزا، سارے ہاں وہ سزا ہے مختصر جڑی امریکہ چے۔ ایک بندے امریکہ چوری کی تھی، ایک بندے انڈیا چ کی تھی، تے ایک بندے پاکستان چ کی تھی۔ ترائے جج بیٹھے، جیڑا جج امریکہ لا فیصلہ کرے سی اتھے بھی وہ، انڈیا دے اندر بھی وہ فیصلہ ترائیاں دے اندر ایک ہو سی، لیکن اساں آزاد قوم ہاں، اساں کے ہاں آزاد ہاں نا، کیونکہ مسجدہ ان سارے کول مسجدہ امریکہ جتھوں تمہوں سونیاں سونیاں، انڈیا چ بھی مسجدہ، امریکہ چ بھی مسجدہ ہن، نمازاں ہن، روزے ہن، حج زکاة ہے، اندرون بیرون دی ساری محنت ہے، اور اس محنت دی رکاوٹ بھی نہیں، کیونکہ انہوں نے بھی پتہ ہے وہ آدھیں جتنی مرضی تہجد پڑھو، جتنے مرضی اشراق پڑھو، چاش پڑھو، اس جیسا منکر نہیں۔ لیکن امریکہ نو انہاں تو تکلیف، قبراں تے پے رہو، دھمالا پاؤ، بھنگ پیو، انہاں نو کوئی تکلیف ہے؟ تساں روزے رکھو بے شک دو دن دے لگاتار، انہاں نو کوئی تکلیف ہے؟ تھوڑے روزے کول بھی کوئی نہیں، حج کول بھی کوئی نہیں، زکاة کول بھی کوئی نہیں، نماز روزے کول بھی نہیں، انہاں نو تکلیف ہے تا جہاد تو یا نظام تو۔ وہ آدھیں جڑا بندہ جہاد دی گل کرے بس اے ٹھیک نہیں، باقی جڑا صوفی صافی بن کے سارے علاقے چ آوے، سورہ انفال بیان نہ کرے، سورہ توبہ تے پابندی ہوئے، سورہ الفتح محمد تے پابندی ہوئے، سورہ ممتحنہ تے پابندی ہوئے، اتھے آ کے جتنی مرضی تبلیغ کرے سارا وہ بھائی ہے، اساں نو ویزے بھی لا دے ساں، پروٹوکول بھی دے ساں، بہرحال ایک مسئلہ یہ بھی ہے۔ قرآن آدھے کہ چور اور چورنی دا کے کرو ہاتھ کٹو، جیڑا آدمی چوری کرے اس دا ہاتھ کٹ چھوڑو۔ ہون ایک آدمی نے کفن چوری کیتا، ایک کفن چور ہے، اس نے قبرستان جمن کے خفیہ طریقے نال کفن چوری کیتے۔ ہون پوچھو علماء للڑ تو
علماء بریلویہ تو انہاں سارا تو پوچھو بے ہونی دی سزا کے ادھے تا دہائی ہاتھ کٹنے چاہیے نا. اس مردے دی بے حرمتی بھی کیتی ہے، چوری بھی کیتی ہے. ہون سارے آدن کے نہیں ایزا ہاتھ نہ کٹا ویسی، اس تے ہاتھ نہیں بلکہ تعزیر ہے. ہاتھ نہیں بلکہ تعزیر. تعزیر دا معنی ہے کہ جڑا قاضی ہے اس دی مرضی ہے ایزا منہ کالا کرا کے سونے جے کھرکے تے بلا کے علاقے چکر لواوے، اس نو لتر لاوے، کوڑے مارے، جیل سٹے، کوئی نہ کوئی سزا دے وے، لیکن ایزا ہاتھ کوئی نہ کٹا ویسی. کیوں؟ کیونکہ جڑی ہاتھ دے وہ ہے السارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، چور دا ہاتھ کٹو تے سرقہ آدن چوری آدن مال مملوک مال محفوظ کو خفیہ طریقے سے اٹھانا. ہن ایک چیز ہے تسا مالک بھی ہو تے محافظ بھی ہو. اگلا آدمی خفیہ طریقے نال چاہے تا یہ چوری زبردستی بندوق سر تے رکھ کے آکے دے تے اس نو کیا دن، اس نو آدن ڈاکہ، اس نو کیا دن ڈاکے. نہیں سنے کہ نہیں سارے چھدرو دے اندر پرانے ایک بندے ڈاکہ مارے، ادھی رات دا ٹائم ہے 2 بجے. ڈاکہ کس نو آدن روڈ تے کان نب کے بندہ کھڑے، پروں آیا موٹر سائیکل والا آدمی، اس بریک لائی، اس آکے بھئی خیر ہوئے، اس آکے یار اتھے کوئی بندہ ہے میرے کان نپا گئی ہے، کوئی چور ہے. تے اس آکے اتھے تو کوئی بندہ موجود کوئی نہیں، کان چھوڑ دے. اس آکے یار اتھے ہو سی تو دس بے تیرے کول کوشش ہے کوئی بندوق چاقو اگر او جو آ ونجے تو. اس آکے یار شاید میرے کول بھی کوئی نہیں. اس کان چھوڑ دیتے ہیں. اس آکے تیرے کول کوئی نہیں تے میرے کول ہے. تو بے چکڑی بندوق. اس آکے تو میری جاتے کان نب تے موٹر سائیکل دی چابی بھی دے تے موبائل بھی تے ہر شے دے. وہ گھن کے گیا تے اس نو کے آدن، اس نو آدن ڈاکہ. تے چوری آدن مال مملوک مال محفوظ کو خفیہ طریقے سے اٹھانا. ہون آدن میں ادھی رات لے گیا خفیہ طریقے نال کفن تا اس اٹھایا، لیکن جڑا مردہ ہائی وہ کفن دا مالک بھی کوئی نہیں تے محافظ بھی کوئی نہیں. جس لئے مردہ اپنے کفن دا مالک بھی نہیں محافظ بھی نہیں، اس خفیہ طریقے نال اٹھایا، بے حرمتی کی تھی. اس واسطے اس سے تعزیر لاؤ، حد لاون دی ضرورت نہیں. مسئلہ مولانا حسین علی صاحب دا آیا کہ نہیں کہ وہ اپنے کفنہ دے مالک نہیں، مردہ اپنے کفنہ دا مالک بھی نہیں محافظ بھی نہیں. ایک مردہ ہائی محافظ رحمت کائنات اللہ. اے سارے جڑے بھائی نا دوسرے دیوبند سم 2 یقالو لہو للڑ فیملی، اے آدھے نا بھئی کہ ہیک آیا کفن چور ادھی رات اس جی سے لے قبر کھودی نا تے او قبر کھود کے کفن جا کے جی میں نکلا تے مردہ اسے پچھو پچھو تے چور اگو بٹک لائی ودیاں. مقابلہ تے مسابقہ انہاں دا شروع آئی. آکے رستے دے اندر وہ جڑا ہے نا مردہ اس لٹھا بھی میرا گھر آیا، وہ ساوے رنگ دا گیٹ پہ لگا کھڑو سے. اس کہ ایو تا اپنا گھر ہے، وہ گھر چ لگا گیا، گھر چ داخل ہو گیا. کچھ عرصہ جیدہ بھی رہی ہے، اللہ اس نے پوتر بھی دیتا جیدہ نام مالک رکھا. ہوں دسو اے اپنے کفن دا کی آئی، اے محافظ آئی. کوئی انہاں دے محافظ ہوندے ہیں، ورنہ اصل مسئلہ جڑا بندہ مر گیا اپنے کفن دا مالک بھی نہیں تے محافظ بھی. یہ تو بڑے بڑے محافظ ہوندے ہیں. ایک کتاب ہے نا دی خوشبو والا عقیدہ، اسی انہوں نے لکھا ہے کہ بزرگ یا کہ اس کی خواہش آئی کہ میں مدینے دے اندر دفن دیواں. آکے اس سے اسناد دے اندر وہ بزرگ ہی تھائیں مر گیا. آکے جی میں مر گیا تے لوگ آکھن لگے بھئی اس بزرگ دی تا خواہش آئی مدینے دفن دیواں، اے شودا ہی تھائیں مر گیا فوت تھی گیا. آکے غسل تے کفن دے کے جی میں ہٹن میت کے اندر جنبش پیدا ہوئی. اے جی میں موبائلہ چھوندی نا وائبریشن، آکے میت وائبریشن لگی، میت حل ہے ہر پاسوں. وقت آکے او جیک لٹرالی اور اٹھے بزرگ، میت جنبش پیدا ہوئی، حرکت پیدا ہوئی، وقت اٹھا. آکے سامنے آئی روشن دان دے وچوں وہ بزرگ نکلا. ہے تو اوکھی گل بے روشن دان دے وچوں تے بزرگ نکلے. میں دادا وڈے 7 فٹ والے بوئے جو اوکھے ٹپسن کہ ماشاءاللہ کھا کے کمزور ہوندے نا امت دے غم دے اندر. 12 لاکھ نکلا روشن دان وچوں، نکل کے آکے بالکل سیدھی میت ویندی پئی ہے PIA دی طرح. آکے وقت اگے ون کے اس نے موڑ بھی کٹا ماشاءاللہ بغیر پٹرول ڈیزل دے. اساں 250 روپے ڈیزل دے بھر کے تھک گئے. ایو جے بزرگ سانی ملیا کانڈ تے چاہ کے بھائی اتے بلوال پہنچاویا. آکے پھر اس نے جا کر موڑ کاٹا اور وہ چلے گئے. پھر ہمارے پاس جو بزرگ تھے وہ کہنے لگے دیکھو اللہ والوں کا انتقال کہیں ہوتا ہے، اللہ پہنچا کہیں دیتے. یہ کتاب اس واقعہ لکھے
اور بڑے بڑے بزرگوں کی تصدیق اے الہامی کتاب ہے کہ اے جڑی کتاب ہے نا اللہ الہام کی الہام ہی چنگا دیا. اس الہامی کتاب دے اندر وہ بزرگ جس لئے مدینہ منورہ میں پہلا بیان آکے مدینے دے اندر مولوی صاحب گئے پہلا زندگی دا بیان کیتا تے خطبہ پڑھا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. موضوع ہے مولوی صاحب دا حیات النبی. مولوی آقا حیات النبی پر ہماری پہلی دلیل کلنا تلنا والا قانون. قرآن دی آیت بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، کسی صحابی دا قول بھی نہیں، کسی امام دا قول بھی نہیں، کوئی متقدمین متاخرین کوئی حوالہ نہیں. آکے حیات النبی پر پہلی دلیل کلنا تلنا والا قانون. اے جڑے علماء طلباء نے وہ تو سمجھے سن آکے کلنا اصل جھائی کولنا. وقت کالا لا قانون لگا تو بن گیا کالنا. وقت التقاء ساکنین ہو گئے، پہلا ساکن مدہ ڈھہ گیا تو بن گیا کلنا. آکے وقت قانون ہے کہ واو الف تھی کہ ڈھاوے تو اس دے بدلے دے اندر فا کلمے تے زمہ لاون ہے. اے وقت کلنا کل کے بن گئے کلنا. ہوں بھائی حیات النبی کی میں ثابت آکے جڑی کلنا دی پیش ہے نا جڑی زمہ ہے اے زمہ اے بطور کتبہ دے جس طرح قبران دے کتبے لیندے ہو او ناشا لکھ دے ہو جے کتبہ دے سیندے کہ اگے قبر ہے. اے کلنا دی کاف دا زمہ دے سیندے کہ اگے قبر بنی پئی ہے واؤ دی اگے کہ واؤ الف تھی کہ دفن ہو گئی اسا دیں چلو واؤ دفن ہو گئی کتبہ بھی لا چھوڑاتے. حیات النبی کی میں ثابت وہ ہے نا امام الصرف بروزن. میں کہ اگر تو سارے سامنے ہو گیا نا سا تیرے کو پوچھا اے بھی دلیل اشاعت توحید دی اے الہامی کتاب. اللہ الہام بھی ہو جائے کتاب ہمیں تو شیطان کیتا ہے کوئی آکے الہامی کتاب آسادے میرا بھائی تو سادے جڑا مر گیا اوزی روح واپس آویں دیئے. آسادے جڑا مر گیا قیامت تو پہلے اوزی روح ولدی نہیں. آسادے جڑی کولنا دی واو الف نال تبدیل تھی کہ ڈھہ گئی قبر دے اندر دفن ہو گئی. ہون تساں زمے والے کتبے لاؤ یا فتح والے کتبے لاؤ جو کچھ مرضی لاؤ تساں سارے للڑ روندے راسو چیخ دے راسو جیڑی واؤ دفن ہو گئی وہ پیچھو تے ولدی. یہ ساری دلیل ہے کہ انہوں دی دلیل ہے؟ یہ تو دلیل سادی ہے بھی جیڑی واؤ دفن تھی وہ پیچھو تے واپس آن دی نہیں. اے آدھیں جی واپس آویں دی. بہرحال قرآن نے کہا کہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ. اور حضرت مولانا حسین علی صاحب نے مانے دی تائید جیڑا مر گیا ہے وہ بیچارہ اپنے کفن دا مالک بھی نہیں. اس واسطے زکاة اچ کفن نہ دے سکتے اس دے ہاتھ نہ کٹا ویسی چوری دے اندر کیونکہ مردہ اپنے کفن دا مالک بھی نہیں تے محافظ بھی نہیں. انہاں دا بہرحال مردہ نو بڑھائے نا کو ہورش ہے بڑے بڑے واقعی ہیں. بہرحال ان وقت نہیں وقت مختصر آئی اس واسطے میں عرض ایک کی تھی فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین کہ جس طرح دنیا دے اندر تساں دودھ گھن ہوئے آدھے ہو بھئی خالص ملے شاید گھن ہوئے بھئی 100 روپے زیادہ گھنے لیکن چیز خالص ہوئے. تساں آدھے ہو گھیو گھنے دیسی تا بالکل خالص. ٹماٹر گھنے ہوئے 50 روپے دے 4 ریڑیاں دے چکر لیندے ہو بھئی خالص ملے. خربوزے گھنے ہوئے 1 کلو پوری ریڑی نو کھڑے ہو کے سونگ ویندہ ہے بندہ بھئی خالص ملے پھکا نہ نکل پوے کی نہیں. اس واسطے ہر چیز اچ بندہ دے خالص. وہ میں عرض کیتے دشمن بھی بندہ کو لیندے تو دشمن بھی کیے ہوئے خالص ہوئے نا جڑا منہ تے با کے باویں ابو جہل روے آکے میری گچی اتو کر کے کپائے جو پتہ لگے سردار دی. یہ آدھے نا اساں تھوڑی جی اتھے کینچی رکھنی تھوڑے جی اتو تے بھئی سان آکھو کچھ نہیں. اس واسطے یا تو بندہ کھول کے آوے. میں تھوڑے سامنے عرض کیتے بھی کل میری جس بندے نال بات آئی عثمانی فرقے اس میرے منہ تے آکے پوری اشاعت توحید علیہ کافر. سانو کوئی ارمان نہیں لگا کیونکہ انہوں دا مذہب ہے. انہوں آکے بھی سارے کافر اساں تے گل کی تھی منوایا اس کو لوں سارا کفر ثابت کر والا جم کے آتے کفر ثابت نہیں کر سکتا. لیکن جیڑا اپنے آپ نو مسلمان بھی آکے تے آکے بھی قرآن سننا ایک کنہ دی عادت ہے. قرآن دا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن. ایک کافران دی علامت ہے وہ آدھن قرآن نہ سنائے. والغوا فیہ شور مچاؤ. والغوا فیہ شور مچاؤ ایک معنی. دوسرا معنی والغوا دا الغاء لغو یعنی قرآن دے درس دی وقت ختم کر لو. وقت ختم کرنا بھی اے جڑے مولوی صاحب آندے پین بڑے متشدد ہیں. اے والغوا فی دا معنی صرف تالیاں مارنا بھی نہیں وہ بھی معنی ہے. والغوا فی یعنی ایو جی لوگاں دی ذہن سازی کرو بھئی قرآن دے درس دی وقت
ختم. لوگوں کو کالا کر کے آکھو بے آج دا جی کینسل، آج درس قرآن نہ ہو سی، فلاں نہ ہو سی. اس واسطے ہر چیز بندہ خالص کو لیں دے تا مسئلہ بھی اس کا کیوں ہونا چاہیے. فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ دی پکار بھی کرنی ہے تو بالکل خالص کرنی ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لکم فی الانعام لعبرا، اے جٹو اگر خالص دی سمجھ نہ آوے اپنے گھر بدھی ہوئی بکری نو دیکھ، گاں تے مجنو ویک، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا. بکری نو تساں گھا کھوایا ساوے رنگ دا، کھل کھوائی، بھو کھوایا، او پیٹ وچ گیا. اللہ نے اپنی قدرت دی مشینری لگائی، اس مشینری نے حرکت وچ آ کے کچھ دا گوبر بنا چھوڑا، کچھ دا خون بنا چھوڑا. ہن گوبر بھی پلیت تے خون بھی پلید، لیکن انہاں دو پلیتیاں دے درمیان اللہ نے من بین فرسن ودمن لبنا خالصا، تھانو خالص دودھ پلائے جس وچ گوبر علی بدبو بھی کوئی نہیں، خون والا رنگ بھی کوئی نہیں. اسی طرح فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تساں بھی پکارا کرو تو خالص کر کے پکارا کرو. تساں بھی ہاڑے تے وسیلے تے محابے انج نہ کرو یا اللہ پنجاں دا واسطہ، یا اللہ فلاں دا وسیلہ، یا اللہ فلاں دا ہاڑا. اللہ نو پکارو خالص کر کے پکارو، وچے پلیتیاں نہ رلاؤ. تے خالص اللہ دی پکار دے اندر مسئلہ بھی ہے تے فتویٰ بھی ہے. بہرحال جو کچھ میں عرض کیتے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرماوے. وما علینا الا البلاغ. یہ تھے مناظر اسلام حضرت مولانا محمد عثمان صاحب. بڑے ہی خوبصورت فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آج سے ٹھیک 4 مہینے پہلے گجرات میں ہماری جماعت ارشاد التوحید و سنہ صوبہ پنجاب کا اجلاس ہوا. اس میں